رہنمائی کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اور ہمارے اس ملک ہندوستان میں بھی بہت سارے حضرات انبیاء کرام تشریف لائے، اور ان میں سے یہ 12 ہیں یا 8 ہیں یا 10 ہیں یا 4 ہیں، جو بھی ہیں یہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ اور لیکن یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر نماز عصر ادا فرمائی، اور آپ نے مراقبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے انبیاء علیہ السلام سے یہاں پر ملاقات ہوئی ہے۔ اور بھی بہت سارے بزرگان دین نے اس بات کو فرمایا کہ یہاں پر انبیاء کرام جو ہیں وہ آرام فرما ہے۔ ان میں سے ایک پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم ہے، ایک تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، ایک اور حضرت ابراہیم نام کے ایک پیغمبر ہوئے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ کے لوگ ہیں، کچھ ان کے اصحاب ہیں، جیسے ادھر پلی طرف کو جو قبریں ہیں وہ ان کے اصحاب کی قبریں ہیں۔ تو ہم لوگ جب شروع میں آتے تھے تو یہ جگہ خالی ہوتی تھی، یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ قرآن شریف کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ تو یہ جو ڈاکٹر صاحب مرحوم جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے یہ اس پر تعمیر ترقی کا کام شروع کیا، یہاں پر یہ ہمارے دیکھتے دیکھتے تو آج اللہ کا فضل ہے کہ بہت ساری قبروں کی نشاندہی ہوئی۔ اور ادھر جو ایک قبر جب وہاں پر وہ کام شروع ہوا تو وہاں جب وہ قبر کھلی تو بقول ڈاکٹر صاحب نے جو ہم لوگوں کو بتایا تھا کہ اس سے ایک ایسی خوشبو اس قبر سے نکلی تھی کہ جتنے لوگ دائیں بائیں تھے وہ سب بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اور انبیاء کرام کا تو معاملہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء، کہ اللہ کے نبی جو ہے بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جب ولی زندہ ہیں تو نبی تو بدرجہ اولیٰ زندہ ہے، جب شہید زندہ ہے تو نبی ان سے کئی درجے اعلیٰ افضل جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اس نیت سے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجیں، انہی میں سے یہ بھی انبیاء کرام جو اس براز کی سرزمین پر آرام فرمائے۔ اور یہ سامنے مسجد ہے، یہاں پر پہلے مسلم آبادی ہوتی تھی 47 سے پہلے، لیکن اب یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے۔ لیکن یہ ڈاکٹر صاحب مرحوم اللہ ان کی قبر پر نور و رحمت کی بارش کرے، اور ان کو کوئی اشارہ ہوا اور انہوں نے ایک سلسلہ چلایا یہاں پر، تو ماشاءاللہ یہ آج یہاں پر 4 دیواری بھی ہوئی ہے۔ جب ہم لوگوں نے آنا شروع کیا تھا اس وقت یہ پرانی 4 دیواری ہوتی تھی ٹوٹی ہوئی، تو اب تو یہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ہم سب کی حاضری یہاں پر قبول فرمائے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک ولی کے صدقے میں، ولی کے ذریعے سے ہمیں ایک پیغمبروں کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہے کہ آپ کے بارے میں سرکار غوث پاک نے 500 سے کچھ اوپر سال پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہندوستان میں ایک شیخ احمد نام کا شخص پیدا ہوگا، اور جو دنیا سے گمراہی کو مٹائے گا، دنیا کو تاریکی کو مٹائے گا، اندھیرے کو ختم کر کے لوگوں کے سینوں میں توحید کا اور رسالت کا نور جو ہے وہ بھرے گا۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کے اختتام پر جو ایک مجدد آتا ہے اس شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین سرہند میں حضرت خواجہ عبدالاحد سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں جس رات جس تاریخ میں آپ کا دنیا میں آنا ہوا، اسی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ حضرت خواجہ عبدالاحد کو مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ امام ربانی مجدد الفسانی کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ میرا بھی اور آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اور میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں بار بار یہاں کی نصیب فرمائے۔ نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے۔ اس شعر میں آپ یہ براز
پاس میں کھڑے ہو کر ان انبیاء کے مزارات پر مدینہ شریف کا تصور کریں گے آپ؟ نہ مرنا یاد آتا ہے نہ جینا یاد آتا ہے، قسم اللہ کی ہم کو مدینہ یاد آتا ہے، قسم اللہ کی ہم کو سے تیرے نبی کے مدینے کا نام لے، اسے اتنا جلدی مدینہ پہنچاتے ہیں۔ قسم اللہ کی ہم کو مدینہ اور نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، وہ تھوڑی سی خاک اٹھا لے آئے ان کے آستانے سے، تھوڑی سی خاک اٹھا ان کے آستانے سے، اور چاہے 100 بار کریں گنبد خضرا کا طواف، ہم سے اچھے تو مدینے کے کبوتر ہوں گے، ہم سے اچھے تو مدینے کے کبوتر۔ آپ ایک بار بلند آواز سے یا رسول اللہ کہتے ہیں، محبت سے یا حبیب اللہ کہتے ہیں، اچھے تو مدینے ہم سے اچھے تو مدینے کے کبوتر۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر جہاں بھی ہو وہاں وہ اپنے جسم کے ساتھ وہ زندہ ہے، اور اللہ کا ولی جب باتوں کو سنتا ہے، آخری بات یہ ہے کہ حضرت ربیع بن خراش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغدادی جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے بھائی کسی دوسرے ملک میں تھے، تو آپ کے آنے کا انتظار ہونے لگا، تو آپ چارپائی پہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میرے دفنانے میں دیر نہ کرو، اس لیے کہ جنت البقیع میں میرے آقا میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ تو جب اللہ کا ولی زندہ ہوتا ہے تو جو انبیاء کرام ہیں وہ بدرجہ اولا زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ان انبیاء کرام کے صدقے میں ہمارے ملک میں امن عطا فرمائے اور بد امنی کو دور فرمائے، اور ہمارے ایمان و عقیدے کی، ہماری عبادت گاہوں کی، خانقاہوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور دونوں جہان کی رحمتوں اور برکتوں سے۔ ایک بار کلمہ شریف بلند آواز سے یاد کرنے لا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ یہ میری بہن آپ ذرا تھوڑا ذرا پیچھے ہو جائیں مرحبا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर अली मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। बारे लाहा करीमा कार सदा बंदा नवाजा तेरे इन महबूबीन बंदू की बारगाह में हम सब ने हाजिर होकर सलातो सलाम कुल शरीफ और जो भी हाजरीन ने इज्तमाई या इनफरादी तौर पर अपने तहसीलदार बशीर साहब ने 12,000 मरतबा कलमा शरीफ का जो दुरूद पाक का जो सवाब मेरे सुपुर्द किया इन अंबिया इकराम की बारगाह में नज़र करने के लिए इसको भी कबूल फरमा। और तमाम हाज़रीन महफ़िल के या अल्लाह पूरे मुल्क में या बैरून मुल्क से जहाँ जहाँ से भी ये हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं हम सब की तरफ से ये नजराना और ये तोहफ़ा कबूल फरमा। इसका सवाब जो तू अपने फजल और करम से हमें अता फरमाए, हम सब की जानिब से सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। जुमला अंबिया इकराम, जुमला मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की रवा को सवाब अता फरमा। सरकार के सहाबा और सहाबियात अहले बैत अतहार अज़वाज पाक सिलसिला आलिया कादरिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया चिश्तिया के जुमला मशाइख कराम दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी कब्रों में आराम फरमाए सबको सवाब अता फरमा। या अल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर सैयदना फारूक आज़म सैयदना उस्मान गनी सैयदना मौला अली की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। माई खदीजतुल कुबरा अम्मा आशा सिद्दीक़ा और दीगर तमाम माइयों की बारगाह में दर्जा बदर्जा इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह पाक खासकर इस मुल्क हिंदुस्तान में जितने भी तेरे महबूबीन बंदे सरकार गरीब नवाज और उनसे पहले सहाबा कराम में हज़रत तमीम अंसारी, हज़रत मालिक बिन दिनार और दीगर असहाब तू जाने और तेरा हबीब जाने, लेकिन जो किताबों से पता चलता है कि इन हजरात ने इस मुल्क का सफ़र किया तबलीग दीन की खातिर उन सबको दर्जा बदर्जा सवाब अता फरमा। खासकर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल और दीगर हज़रत मसूद गाज़ी और बहुत सारे बुजुर्गान दीन इस मुल्क में दीन इस्लाम की तबलीग की खातिर तौहीद और रिसालत को लोगों के दिलों में उतारने की खातिर यहाँ तशरीफ़ लाए, उन सबको दर्जा बदर्जा सवाब अता फरमा। इस पंजाब में जितने भी बुजुर्गान दीन हैं और जितने भी तेरे वली अल्लाह हैं, हज़रत रफ़ीउद्दीन जो सरकार के जद आला हैं उनसे लेकर हज़रत शाह अब्दुल अहद सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह समेत और उनसे ऊपर जनाब फारूक आज़म तक ये जहाँ तक सिलसिला है, या अल्लाह उन सब हजरात को दर्जा बदर्जा सवाब अता फरमा। और जितनी माइयाँ हैं उन सबको इसका सवाब अता फरमा। खासकर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी आपके पीर व मुर्शिद आपके तमाम